دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پتھر دل ماں اور اس کا 1 مہینے کا بچہ اور ایک آوارہ کتیا کے بارے میں۔ یہ ایک اصل قصہ ہے۔ اس قصے کو سن کر کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے اور آپ کا دل دہل جائے گا اس واقعے کو سننے کے بعد۔ دوستو، ایک عورت تھی، اس نے وہ بہت پتھر دل تھی۔ اس نے اپنے ایک بچے کو، 1 مہینے کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تو وہاں رہنے والی ایک آوارہ کتیا نے کیا کیا؟ دوستو، یہ جاننے کے لیے، یہ کہانی سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک بنا اسکپ کیے دیکھیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نیچے لال کلر کا بٹن ہے، اسے کلک کر دیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی لگے ایک بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، آگے بڑھتے ہیں ہماری کہانی کی طرف۔ جب اس آوارہ کتیا نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماں کو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس کتیا نے جو کیا سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سینڈینو نام کا یہ لڑکا 2014 میں ارجنٹینا نام کے ایک شہر میں پیدا ہوا، اور اس کی ظالم ماں نے اسے لاچار چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ صرف 1 مہینے کا تھا، یعنی کہ صرف 30 دن کا وہ بچہ تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ کسی یتیم خانے میں اسے چھوڑتی، بلکہ وہ اسے ایک ویرانے میں چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ بچہ وہاں لاچار اور مددگار ہوا پڑا تھا، اور اس عمر میں نومولود بچے کو کچھ بھی کرنا ناممکن تھا۔ اگر کوئی جانور اس بچے کو پینے کے لیے دودھ بھی دیتا تو اس بچے کو اس ویرانے جگہ میں زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، اور اس کی پتھر دل ماں نے اسے سخت سرد جگہ پر چھوڑا تھا۔ جولائی کے مہینے میں ارجنٹینا کا تاپمان بہت ہی کم ہوتا ہے، وہاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر اس بچے کو مدد نہ ملی ہوتی تو بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گیا ہوتا۔ اس کی ماں نے تو اسے وہاں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی تھی، مگر وہ وہاں اکیلا نہیں تھا۔ اس علاقے میں ایک آوارہ کتیا رہا کرتی تھی جو اپنے کھانے کی تلاش میں یہاں وہاں گھومتی پھرتی تھی۔ اسے کھانا چاہیے تھا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چنانچہ اس کتیا کے بچے تھے، اس لیے اس کتیا میں ماں کے جذبات تھے۔ وہ کتیا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، تبھی اسے وہ سینڈینو نام کا وہ بچہ نظر آیا۔ اس کتیا نے اس بچے کو وہاں دیکھا تو اس نے اس بچے کو وہاں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کتیا کو ہی کچھ کرنا تھا۔ اس کے بعد اس کتیا نے جو کیا اسے دیکھ کر سبھی حیران ہو گئے۔ وہ واپس دوڑ کے اپنے بچوں کے پاس آئی۔ وہ انہیں دودھ پلانے کے بجائے انہیں ایک ایک کر کے اٹھانے لگی۔ وہ کتیا اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے اٹھاتی اور اسی جگہ پر لے آتی جہاں پر وہ بچہ پڑا تھا۔ اس کتیا نے اپنے بچوں کو اس انسانی بچے کے پاس لا کر رکھ دیا، اور اس کتیا نے اس انسانی بچے کے چاروں طرف اپنے بچوں کو رکھ دیے، اور یوں اس انسانی بچے اور اس کتیا کے تمام بچے اور وہ کتیا اس ٹھنڈی رات کو گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان جانوروں کی جسم کی گرمی کی وجہ سے وہ چھوٹا بچہ اس ٹھنڈ رات میں زندہ رہا، اور اگلی صبح
ادھر ہی ایک لڑکی نے عجیب و غریب آواز آتے ہوئے سنا۔ اسے لگا کہ یہ کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس انسانی بچے کو ڈھونڈوں، کیونکہ اسے لگا کہ آس پاس کا علاقہ ویران ہے۔ اس ویران جگہ پر کوئی بھی انسان نہیں رہتا۔ اس لڑکی کی پیروں تلے زمین کھسک گئی جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسانی بچے کی آواز ہے۔ اس نے اس انسانی بچے کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ کتیا اور اس کے بچے اس کے ساتھ تھے، انہیں بھی دیکھ لیا۔ اس کے اپنے آنکھوں پر یقین نہ ہوا، لیکن اس کو اس خوبصورت مناظر کو ختم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اسے اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے لاچار چھوڑ دیا ہے۔ اس لڑکی نے اس بچے کو فوراً اٹھایا اور فوری طور پر ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹرز نے اس بچے کا علاج کرنا شروع کر دیا اور پھر پولیس کو کمپلین کیا گیا۔ پولیس حرکت میں آئی اور اس بچے کے اصلی ماں کو ڈھونڈ لیا۔ وہ عورت 33 سال کی تھی اور اس کے ساتھ اس کے اور بھی بچے تھے۔ پولیس نے اس عورت کو گرفتار کر لیا اور اس کے باقی بچے بھی چھین لیے گئے، کیونکہ جب وہ 1 مہینے کی بچی کے ساتھ اتنا گندا اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے تو وہ کسی بھی وقت اپنے باقی بچوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پولیس نے اس عورت کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، لیکن اس عورت نے ایسا کام کیوں کیا اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ اور جو لڑکی اس بچے کو ہاسپٹل میں لے کر آئی تھی، اسے بعد میں پتہ چلا کہ کس طرح سے کتیا نے اس بچے کو سردی سے بچایا۔ یہ کتیا کیوں اپنے بچے کو اس جگہ پر لے آئی تھی۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے، ایک گورکن کا جو قبر کھودتا تھا۔ تو دوستو، آپ یہ کہانی سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور موت کی یاد ایک لمحے کو اپنے شکنجے میں لینے لگتی ہے۔ اپنے سامنے کسی کی قبر دیکھ کر اپنے گناہ بھی یاد آنے لگتے ہیں اور ان پر پشیمانی بھی آنے لگتی ہے، دل دہل جاتا ہے جب یہ خیال ذہن سے گزرتا ہے کہ قبر میں اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ دوستو، اکثر لوگ قبرستان کی طرف سے ڈرتے ہوئے گزرتے ہیں، کیونکہ اس کا خوف بھی کچھ ایسا ہے، اور رات کے وقت گزرنے والے لوگ اس سے کچھ فاصلے پر گزرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اسے بالکل بھی ان چیزوں سے خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے والد ایک گورکن تھے اور پچھلے کئی سالوں سے میرے والد کا یہی کام تھا۔ اس آدمی کا گھر اسی قبرستان کے پیچھے تھا۔ اکثر عورتوں کا تدفین کا کام اکثر لوگ رات کو ہی کرواتے تھے۔ اس شخص کا ایک بھائی تھا جو اس سے بڑا تھا اور اس سے چند دنوں پہلے ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جو ناقابل یقین ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آج بھی جب میں یہ سوچتا ہوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس قبرستان کے پیچھے اس کا گھر تھا جہاں کے گورکن میرے والد تھے۔ چند دنوں کی بات ہے، اس قبرستان سے عجیب و غریب واقعہ رونما ہو چکے تھے۔ جب بھی کسی جوان لڑکی کا دفن کیا جاتا تو اگلے دن وہ قبر غائب ہو جاتی تھی، وہ میت غائب ہو جاتی تھی۔
اور ہمارے علاقے کے پولیس والے ابھی تک اس چور کو پکڑ نہیں پاتے تھے۔ رات بھر ڈیوٹی ہونے کے باوجود بھی وہ پولیس چور کو ڈھونڈ نہیں پاتے تھے۔ اور ایک دن پولیس والے اس شخص کے والد کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے۔ وہ ان سے سوال کرتے مگر اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ کہنے لگے کہ اب میں قبرستان کا پہرا دینے کے قابل نہ رہا، میں صرف قبر کھودتا ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ابھی تک پولیس والوں کو وہ چور نہیں مل پایا تھا جو یہ سب کر رہا تھا۔ اب لوگوں کے دلوں میں اس قبرستان کے لیے خوف پیدا ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ قبرستان پر سرکس جنوں کا سایہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ میت کو کھا جاتے ہیں۔ وہ لوگ قبرستان سے خوف کھا چکے تھے، پھر بھی کوئی نہ کوئی میت آ ہی جاتی تھی، اور اگر کوئی عورت کی ہوتی تھی تو وہ غائب ضرور ہوتی تھی۔ اس شخص کو یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا تھا کہ معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے اور عورت قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ واقعات عام ہو رہے تھے اور انہی دنوں اس کے بھائی کی حرکت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے یہ بات سب سے چھپائی، جس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ عبرت کا نشانہ بن گیا۔ مجھے آج بھی اس بات پر شرمندگی ہے۔ اور وہ شخص سوچتا ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ اور یہ بات تب کی ہے جب آئے دن عورتوں کی میت غائب ہو رہی تھی۔ اس شخص کا بڑا بھائی تو بہت اچھا تھا مگر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میرے والد نے اسے کم عمر میں ورک شاپ پر کام کے لیے رکھوا دیا، لیکن چند مہینوں بعد وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ وہ ہر وقت گھر پر ہی رہتا تھا تو کبھی کبھار والد صاحب اسے قبرستان میں لے جاتے تھے، لیکن چند ماہ پہلے ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی اور قبر کی کھدائی کے لیے انہوں نے بھائی سے کہہ دیا۔ بھائی منہ بگاڑتے ہوئے گیا تھا، اسے وہ کام بالکل پسند نہیں تھا مگر ابا کے سامنے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ عصر کے وقت گیا تھا اور رات 2 بجے واپس لوٹا تھا، حالانکہ وہ تو کام چور تھا۔ وہ بہت سست تھا۔ رات بھر میں نے اس کا انتظار کیا کیونکہ اماں اور ابا بہت جلدی سو جاتے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو میں نے اسے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ وہ بہت ہی پریشان اور بدحواس تھا۔ سردی کی موسم میں بھی اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، رنگیں اڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے کپڑے اور ہاتھ پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جلدی سے میرے کپڑے نکالو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ اس طرح کی حالت اس کی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو میں نے اسے کھانے کے لیے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور مجھے یہ بات بہت ہی تعجب میں ڈال رہی تھی کیونکہ اسے بھوک تو بہت لگتی تھی اور وہ کھانا کھائے بنا قبر کی کھدائی کے لیے چلا گیا تھا۔ مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ واپس آ کر کھاؤں گا، اور وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔
آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے اسے کس بات کی بے چینی تھی۔ اس رات کو صحن میں وہ چارپائی ڈالے سو گیا تھا۔ اگلے روز بابا قبرستان سے واپس آئے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا، جس لڑکی کی قبر اکبر کھودنے گیا تھا اس کی قبر سے میت غائب ہے۔ یہ سن کر اکبر بھائی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ یہ بات سن کر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ جب ابا نے اکبر بھائی کو دیکھا تو اس کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ ابا نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ ابا کی یہ بات سن کر وہ بوکھلاہٹ سی ہو گیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ سی آنے لگی۔ وہ بولا، میں نے تو قبر ٹھیک سے کھودی تھی، مجھے نہیں پتا۔ بھائی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ ابا نے کہا کہ تو مغرب کے بعد فارغ ہو چکا تھا تو رات بھر کہاں تھا؟ یہ سن کر اکبر بھائی مزید بدحواس ہو گئے۔ میں دوستوں کے یہاں گیا تھا، مجھے تو ویسے بھی قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ اکبر بھائی کی آواز ان کی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو میں نے کہا، تم اپنا کام کر کے فوراً گھر آ جایا کرو۔ آج کل پولیس بہت ہی پہرے داری میں رہتی ہے۔ جب بھی قبرستان کے ارد گرد کوئی نظر آتا ہے تو اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکبر بھائی نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد اکبر بھائی پھر سے گھر بہت لیٹ آئے۔ پہلے کی نسبت اس کی بدحواسی کم تھی۔ اگلی صبح پھر وہی خبر سننے کو ملی تو مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ جس صبح میت غائب ہوتی اس رات میرا بھائی گھر پر 2-3 بجے کے قریب میں پہنچتا۔ مجھے میرے بھائی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں، اور اب وہ اکثر رات کو گھر دیر سے آنے لگا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے رہتے تھے اور وہ آتے ہی نہانے چلا جاتا تھا، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب کسی جوان لڑکی کی میت دفنایا جاتا ہے۔ اگلی روز یہ خبر ملتی کہ میت غائب ہو گئی ہے۔ ایک بار میں اپنے بھائی کے الماری صاف کر رہا تھا اور تب مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی کہ جس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر بہت سارے پیسے تھے۔ حالانکہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا اور میرے والد کو قبر کھودنے کو بس اتنے ہی پیسے ملتے تھے، جس سے بہت مشکل سے گھر بسر ہوتی تھی۔ میرے بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میرا بھائی جب بھی گھر لوٹتا تو کچھ تھکا سا لگتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار شام کے وقت ہمارے محلے کے ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی قبر کی کھدائی میرے ابا نے کی تھی، لیکن بھائی 12 بجے رات کو گھر سے چپکے نکل گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ آج رات وہ قبرستان جائے گا، اور میں اپنے بھائی کے پیچھے نکل گیا۔ جیسے جیسے میرے بھائی کے قدم قبرستان کی اور بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میت غائب ہونے کی وجہ میرا بھائی ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ میرا بھائی قبرستان میں داخل ہوا اور وہاں پہلے سے ہی 4 لڑکے موجود تھے، اور میں پیڑ کے آڑے چھپ گیا، اور وہ لوگ ایک کونے کے پاس کھڑے ہو گئے اور ایک گڈھا کھودنے لگے۔
اور مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ میرے بھائی اور کچھ لڑکے گڈھے کے اندر جا چکے تھے، اور وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے شاید اس میں کوئی سرنگ بنا رکھی تھی، اور کافی دیر بعد جب وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے تو ایک سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو باہر نکال رہے تھے، اور یہ میرا دل دیکھ کر دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ میت کو ایک درخت کے پیچھے لے گئے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے گھر لوٹ آیا۔ مجھے اپنے بھائی سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی کس قدر اتنا بڑا گنہگار ہو سکتا ہے، اور وہ جو کر رہا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اور جب رات کو بھائی گھر واپس آیا تو مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر بہت حیرت ہو رہا تھا کہ کوئی مردہ وجود کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کر سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا میں اپنے خبیث بھائی کے بارے میں پولیس سے بتا دوں، لیکن پھر بتا نہیں پائی۔ مگر میں بتا نہیں پایا کیونکہ اپنے سگے خونی رشتے سے انصاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شاید میں بھی ایسا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے بھائی سے نفرت تو کر سکتا تھا، مگر اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا اور چپی سادھ لی۔ مگر کچھ دن بعد جب اکبر بھائی رات کو گھر دیر سے واپس آئے تو وہ بری طرح سے چلا رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا، وہ اتنی زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز پوری گلی، پوری محلے میں گونج رہی تھی۔ میں نے جب اپنا دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر میرے روح لرز گئے۔ اس کے ہاتھ کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنے لگا میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا تھا، جس مردے کو شاید عذاب ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پر بچھو چڑھ گئے، شاید انہوں نے ہی مجھے ڈنک مار دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی کے چلانے کی آواز سے اماں ابا اٹھ گئے، اور بھائی نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ قبر کھودتے وقت اس کا بٹوا قبر میں گر گیا تھا، اس لیے اس نے اسے نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ قبر میں داخل کیا تھا۔ لیکن میں تو جانتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائی نے بہت سارے ڈاکٹروں کو اپنا ہاتھ دکھوایا، مگر اس پر ہر دوا بے اثر تھی، اور 4 دن بعد وہ اسی اذیت میں مر گیا۔ ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں تو بالکل گمسم سی ہو گئی تھی، ابا بھی بے جان سے ہو گئے تھے۔ ہم پر بہت بڑا سایہ گزرا تھا، لیکن جس بات نے ہمیں حیران کیا، میرے بھائی کا پورا جسم بالوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی سیاہ بال اگ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھتے، ابا نے جلدی سے اسے غسل دے کر دفنا دیا، اور اسی رات کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز قبرستان سے آ رہی تھی، اور وہ آواز پورے محلے نے سنی تھی۔ وہ آواز میرے بھائی کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سن کر سارا محلہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ دن رات اکبر بھائی کے قبر سے آوازیں آتی رہتیں، اور لوگ اپنے کانوں میں ہاتھ لگایا کرتے۔ وہ کہتے نہ جانے کون سا
گناہ کیا ہے اس نے جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ عورتیں اماں سے بار بار پوچھتی کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اللہ نے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اماں رونے لگتی اور کہنے لگتی میرا بیٹا تو بہت بھولا بھالا تھا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مگر میں جانتا تھا کہ میرے بھائی نے کون سا گناہ کیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔